السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟ الحمد لله. تكلموا قليل، تفضل تكلم. تكلموا مع الناس. تكلم معهم واخطب دهن وقول لهم قولا سديدا. شغل المحيط. طيب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه اللہ. میرے حج کے محترم سامعین، میری مائیں بہنیں، ایک دو باتیں اس وقت سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے آپ سے عرض کر دیتا ہوں. اس کا میں خود بھی محتاج ہوں اور نصیحت کرنا مسلمانوں کو نفع دیتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند و بالا اور اونچا کرتے ہیں، اور جو تکبر اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو پست اور ذلیل کرتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح صاحب حیثیت کے اوپر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر حج فرض ہے. اللہ کا فرض، اللہ کا حکم تھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ نے توفیق دی، ادا کیا حضرات نے. تو اب اس کے ساتھ جس طرح حج فرض ہے، اسی طرح کچھ فرائض اور بھی ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے. نوافل اور مستحبات کے پیچھے ہم لگ کے کہیں ہمارے جو ہے نا فرض ہم سے نہ چھوٹ جائے، یہ بڑا خطرناک ہے. مثلا 5 وقت نماز کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے فرض ہے، اور اسلام کی جو ہے نا وہ بنیادوں میں ہے، اور اسی سے مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق ہے. تو نمازوں کا اہتمام پوری زندگی مرنے دم تک حتیٰ یاتی عقل یقین کا ہے. دوسری گزارش یہ ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، اسی طریقے سے جو ہے شرعی پردہ بھی عورتوں کے لیے فرض ہے. لہذا چاچازاد، خالازاد، ماموزاد، پھوپھیزاد، یہ جتنے رشتہ دار ہیں ان سے شرعی پردہ ہے. اس میں چاہے وہ کچھ بھی آپ کہیں، اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، ان کو ہاتھ ملانا بھی جائز نہیں ہے. ہاں دستانے ہو گیا تو ہاتھ ملا سکتے ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ شرعی جو ناموری میں اجنبی آدمی سے پردہ ضروری ہے، اسی طرح یہ ان رشتہ داروں سے پردہ کرنا ضروری ہے. یہ بھی فرض ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. جو فرائض کا جتنا اہتمام کرے گا، اللہ کا اتنا قرب اس کو نصیب ہوگا. ایک گزارش تو ہے. دوسری گزارش جو سب سے اہم ہے، حج کرنے کے بعد بہت سارے مہمان آپ کے پاس آئیں گے. کوئی کہے گا کہ ہم جو ہے نا ان سے کارگزاری لیں، کیا صورتحال ہے، کیسا ہوا ان کا حج، کیا ان کے چہرے پہ نور آئی یا نہیں، وہ بھی دیکھنے کے لیے آئیں گے بہت سارے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کہیں سٹاپ پہ اتر کے اچھی طریقے سے صفائی ستھرائی کر کے، ہاتھ چہرے مہرے دھو کے صفائی کر کے جائیں. اور صفائی نظافت اللہ کو پسند ہے. ان اللہ طہور یحب الطہارہ، اللہ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. الطہور شطر من الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. تو لہٰذا آپ گھر میں داخل ہونے سے پہلے، محلے میں داخل ہونے سے پہلے تھوڑے سے صفائی ستھرائی اہتمام کر کے داخل ہو جائیں. تیسری بات یہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ نے ان کو بتانا اچھی کارگزاری. کیا رحمتیں، کیا برکتیں، کیا خوبصورت سین، کیا بہترین سفر ہوا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. الحمدللہ اللہ نے پوری روئے زمین کے اندر سب سے پسندیدہ محبوب ٹکڑا حصہ جو ہے نا جس کے اندر بیت اللہ شریف کو رکھا ہے. اللہ کے
یہ پوری دنیا میں اللہ کو سب سے محبوب جگہ یہ تھی، اس لیے اللہ نے اس کو یہاں رکھا ہے۔ ما من نبی الا وحج البیت، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے حج بیت اللہ نے کیا ہو، یہ روایت ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، اس سفر میں آپ نے سفر کے تکالیف کو بالکل بھی ذکر نہیں کرنا ہے۔ سفر کی آسانیاں، سفر کے اندر جو ہے نا وہ اچھائیاں، اور سفر کے اندر جو آپ نے نمازیں پڑھی اس کا ذکر کریں، آپ نے صدقے دیے اس کا ذکر کریں، آپ نے تلاوت کی اس کا ذکر کریں، آپ نے طواف کی اس کا ذکر کریں۔ آپ کہیں جی ہم ماشاءاللہ جو ہے نا وہاں پہ ہم نے حجر اسود کے پاس گئے، ہم ملتزم کے پاس گئے، ہم نے وہاں مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، قرآن میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جو قرآن کی آیتیں تھے وہ پتھر کے پاس جا کے وہاں ہم نے صحیح کی، ہم عرفات میں گئے، مزدلفہ میں گئے، اللہ کے نبی گیا تھا ان مقامات میں گئے۔ آپ اس طرح اچھی کارگزاری لوگوں کو دیں کہ تاکہ ان کے دل جو ہے نا کھنچ جائے، وہ تمنا کرے، ان کا دل تڑپ جائے کہ یار ہم نہیں گئے، دیکھو یہ جا کے حج کر کے آ گئے مقدس مقامات میں۔ پھر ادھر جو ہے نا مدینہ منورہ کا ذکر خیر کرے، حکم بھی یہ ہے کہ ذکر خیر کرنے کا، یہ نہیں کہ وہ جی وہ کھانا بھی صحیح ملا، اور جی سفر میں بھی تکلیف ہوئی، وہ جی سواری بھی صحیح نہیں ہو گئی، وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ گلے شکوے نہیں کرنا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کروڑوں اور لاکھوں دفعہ کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلایا، ہماری کیا حیثیت ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا بھائی یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اور اس کی قدر تب ہوگی کہ آپ اپنے مقام پہ جا کے آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے فرائض نہ چھوٹیں۔ یہ نہیں کہ جو ہے نا مہمان آ گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا تکبیر اللہ بھی چلا جاتا ہے، مسجد میں نہیں پہنچتے ہیں، اور بس یہ جی آپ تو بخشائیں، ابھی آپ کو کوئی چیز جو ہے نا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، جو فرائض ہیں وہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ آپ نے جو ہے نا کبیرہ اگر گناہ کیے تو وہ جب تک آپ توبہ کر کے حقوق ادا نہیں کرتے وہ معاف نہیں ہوتے، یاد رکھنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر جو ہے نا قرضے کا ذکر کیا ہے، اور قرضہ جب تک کسی کا ہے وہ ادا نہیں کرتے تو آپ کی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا اور وہ میدان کارزار میں جا کے شہید ہوتا ہے، فرمائیں کہ تمام گناہ معاف ہوں گے لیکن اس کا جو قرضہ ہے اس کا جو ہے نا حساب چکانا پڑے گا، قرضہ معاف نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے نا اگر کسی صاحب نے کسی سے حج کے لیے پیسے لیے ہیں تو اس کے مانگنے سے پہلے کوشش کریں کہ جو ہے نا اس کے حج کے پیسے جو ہے نا اپنے ان کو واپس کریں۔ کیوں؟ حج جیسا مبارک سفر اللہ نے آپ سے کرایا تو ابھی آپ جو ہے نا ان کے پیسوں کا حق ہے، اس نے آپ کے ساتھ جس نے مدد کیا ہے، دیا ہے، قرض لیے ہیں آپ نے یا جس انداز سے بھی لیے ہیں اس کو واپس کرنا ہے تو اچھی طریقے سے واپس کرو۔ اور پھر اپنے مقام پہ آپ کی حج کے بعد تبدیلی آئے گی۔ حج جو ہے نا 3 طرح کے لوگوں کی حج ہوتی ہے۔ ایک وہ شخص ہے حج کرنے کے بعد ہر عمل میں، ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والا ہے، اس کی حج بھی قبول ہے اور اللہ نے اس کو اپنا محبوب بھی بنایا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ اس حج کرنے کے بعد سست پڑ جاتا ہے۔ سستی کے اندر جب آتا ہے تو بندہ جو ہے نا یہ خطرناک ہے بھائی، اس میں اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اللہ کے نبی نے جو ہے نا سستی کی پناہ مانگی ہے، اے اللہ میں سستی کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور تیسری ہے جی اترانا، وہاں جا کے فخر کرنا، وہ جی تم دیکھو تمہارے ایسے ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم نے حج کیا، ہم نے تو عمرے کیے، ہم نے تو صحیح کیے، ہم نے تو یہ کیا تو وہ کیا۔ اترانا یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے بھائی۔ اگر یہ ہو گیا تو حبطت اعمالہم، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ تکبر عزازیل را خوار کر دے، و زندان لعنت گرفتار کر دے۔ شیطان نے تکبر کیا، وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو آپ سے ذرا سے گزارش ہے کہ بھائی تکبر نہیں کرنا۔ اس سفر کے اندر جو ہے نا اللہ نے کرایا ہے، کوئی بھی عمل کرنے کے بعد نیک عمل آپ نے وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے آپ نے کیا، اللہ نے تمہیں توفیق دیا، تمہارا عزت جوارح سلامت رکھا، تمہیں سے حالات پیدا کیے، اللہ نے تمہارے دل میں ڈال دیا، اللہ نے تمہیں جو ہے نا یہ قرآن اندازی کے بغیر نام نکالا، اللہ نے پیسے برابر کرائے، اللہ نے تمہیں بیمار نہیں کرایا، اللہ نے تمہیں لے کر آیا، اللہ نے تمہیں افعال انجام دلوائے، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ وہ یہ کہتے کہ میں نے کیا تو پھر میں ہوتے ہوئے پھر وہ شیطان کا بھائی بن جائے گا۔ یہ تیسرا جو ہے نا بڑا خطرناک ہے بھائی۔ تو اس لیے جو ہے نا تکبر بالکل بھی نہیں کرنا، اترانا بالکل بھی نہیں، فخر بالکل بھی نہیں کرنا۔ جانے کے بعد جو ہے نا وہ دل دماغ سب کچھ جو ہے نا مزید آگے بڑھنے کی مزید بھی شوق پیدا ہو جائے، کسی طریقے سے میں عمرے کے لیے رمضان شریف میں پھر آ جاؤں اور کسی اور مہینے میں پھر آ جاؤں، پھر حج کے لیے میں تیاری کسی طریقے سے آ جاؤں۔
اب کوشش کرو بھائی جی ہم نے سارے اعمال حج کیے ہیں، بھائی ہمیں حج بدل پہ بیچ دو، ہم آپ کا حج اچھی طرح کریں گے، لوگوں کا ذہن سازی کرو کر کے جو ہے نا اگر کوئی نہیں آ سکتا یا سست ہے تو آپ اس کے بدلے میں آ جاؤ، یہ ہے تڑپ طلب۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ چند باتیں عرض کیے جی، یہ اس کا میں بھی محتاج ہوں اور ہم سب اس کے محتاج ہیں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ابھی مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ میں ہم پہنچنے والے ہیں، تو یہاں سے انشاءاللہ جتنا جو آپ کے جو بھی ترتیب یہاں بھی ہوگی، آپ حضرات نے اوپر وہاں دیکھا ہے، پاسپورٹ پہ دوبارہ میرے خیال سے مور شور لگے گا، تو پاسپورٹ سنبھال کر رکھیں، اپنی جان سے بھی زیادہ پاسپورٹ کی حفاظت کریں، کہیں گر نہ جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو پھر جہاں سے جو ہے نا وہ آپ حضرات اپنے مہمان آئیں گے، وہاں پہ ایئرپورٹ پہ اسلام آباد ایئرپورٹ میں رش لگتا ہے، تو وہاں بھی جذباتی نہیں ہونا، کوئی غلطی کر جاتا ہے، کوئی ملنے نہیں دیتا ہے، آپ نے صبر اور تحمل کا کام کرنا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے پینے والے، درگزر کرنے والوں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ نے غصے نہیں کرنا ہے، غصے کو جو ہے نا وہ غصہ آ جائے تو تعوذ پڑھنا ہے، پانی پینا ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہے۔ غصہ بہت خطرناک چیز ہے، غصے جو ہے نا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی جو لکڑی ہے اس کو آگ کھا جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاك الله خير، بارك الله فيك.